السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، درو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج دو ہی موضوع ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب اور اپنا احسن اقبال صاحب نے جو مردم شماریاں ہیں بلوچستان کے حوالے سے اس پہ ڈنڈی ماری کی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ جو قودہ بابر صاحب اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی جو چائنا پاکستان گوادر یونیورسٹی جو ہے یہ پرائیویٹ فرم ہے، اس کے حوالے سے ہم نے معلومات لی ہیں کہ کس جو پرائیویٹ فرم ہے اس کا ہے، اور کب سے زیر التوا تھا یہ نام اور جگہ، اور ابھی کیوں اس کو جو ہے وہ قرارداد پاس کروا دی گئی ہے۔ تو ان دو موضوع پہ بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور لائک اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اپنا وزیر خزانہ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب، جنہوں نے غریبوں کی بڑی دعائیں لی ہیں، ایک وہ اور ایک احسن اقبال صاحب، انہوں نے بلوچستان کے جو حالیہ مردم شماری ہوئے تھے نا 2023 میں، اس میں تقریباً بلوچستان کے جو آبادی ہے نا وہ 1,24,00,000 سے بڑھ کر 2,15,00,000 ہو گئی ہے اس مردم شماری میں۔ تو اس مردم شماری سے یہ ہونے جا رہا تھا، جو بڑھ گئی تھی نا آبادی، تو اس سے کوئی 9 کے قریب جو ہے قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھنی تھیں، اور ساتھ میں ظاہر ہے کہ ایک تو سیٹیں بڑھنی اپنی جگہ ایک ہے، دوسری طرف ظاہر ہے کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے بجٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جو مرکز کی جانب سے مرکزی PSDP میں بھی، تو پھر آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ صوبوں کو دینا پڑے گا۔ تو یہ وجہ ایک فائدہ تھا ایک ظاہر ہے کہ صوبے کو آبادی بڑھنے کا۔ تو یہ جو ہے ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو 6% جو ہے وہ اضافے کا بڑھنے کا جو ہے کوٹا جو ہے وہ بڑھنے کا امکانات موجود تھے۔ ان تمام صورتحال ایک، اور دوسری طرف پنجاب میں تقریباً 8 قومی اسمبلی کی سیٹیں کم ہو رہی تھیں، بلوچستان کی 9 سیٹیں بڑھ رہی تھیں اور پنجاب کے 8 سیٹیں کم ہو رہی تھیں۔ تو اسی بنیاد پہ اسحاق ڈار صاحب نے اور آپ کے احسن اقبال صاحب، یہ جو بلوچستان کا بڑا درد رکھتے ہیں یہ لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ڈنڈی مار دی، ڈنڈی مار کے جو ہے ابھی بلوچستان کے جو آبادی ہے اس کو بہت لمیٹڈ کر دیا گیا، اور 2,15,00,000 سے انہوں نے لا کے اس کو 1,24,00,000 تک پہنچا دیا۔ تو اس سے ابھی وہ جو سیٹیں حلقے بڑھنے کے جو امکانات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ابھی شاید یہ ممکن ہے کہ شاید اگر بہت زیادہ اگر ہو تو شاید ایک سیٹ قومی اسمبلی کا بلوچستان کا بڑھ سکتا ہے، اور پہلے 9 سیٹیں بڑھنے کے امکانات ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی آواز جتنی زیادہ ہوگی قومی اسمبلی میں، اپنی آواز جو آواز اٹھانا چاہیں، اب تک تو نہیں کسی نے آواز اٹھائی ہے، ہم بھی امید پہ ظاہر زندہ ہیں کہ جی 9 سیٹیں جب بڑھیں گی تو ہماری آواز زیادہ جو ہے قومی اسمبلی میں سنی جائے گی، لیکن وہ جو اب تک جو موجود ہیں ان کی آواز ابھی تک ہم نے نہیں سنی ہے سوائے 1 2 4 کے۔ تو یہ 9 بھی اگر بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ 1 2 بڑھ جائیں اس میں آواز اٹھانے والوں میں، باقی تو سارے وہی کچھ ہونا ہے۔ تو یہ ڈنڈی ماری کی ہے جی اسحاق ڈار صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے۔ ابھی پھر کسی دیکھیں، ایک تو یہ آپ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ یہ بلوچستان میں چند سیٹیں بڑھ جائیں، حالانکہ اس میں ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قومی اسمبلی کے 9 سیٹیں بڑھیں ہیں کم ہوں، ایک تو وہی آواز ہے، اکا دکا کا کوئی آواز اٹھ گئی۔ اب تک تو بلوچستان کے آواز اتنی توانا نہیں رہی ہے، نہ کسی نے آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے اسی لمیٹڈ تعداد میں۔ ابھی 9 بڑھیں گے بھی وہی ہوگا، لیکن کوئی خاص نہیں پڑنا۔ لیکن جب آپ نے خود سے مردم شماری کا، ظاہر ہے کہ پورے ملک میں آپ نے مردم شماری کروا دی، اور مردم شماری کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے آئے تھے، تو پھر آپ خود ہی جو ہے کسی کو جو ہے وہ کسی کی آبادی کم کروا دیتے ہیں، کسی کی بڑھا دیتے ہیں، تو پھر مردم شماری کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو پھر آپ یہ کرتے کہ پرانی مردم شماری کی لسٹیں سامنے رکھ دیتے، اس میں جو آپ کی مرضی اور منشا ہوتی اس میں تھوڑا بہت آپ بڑھا دیتے، جہاں آپ سمجھتے کہ ادھر کم کرنا ہے تو کم کر دیتے۔
تو اتنا بڑا شوشہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے پورے بلوچستان میں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے لوگوں نے جو ہے بہت اضلاع جو ہے وہ فیک جعلی جو ہے وہ انہوں نے مردم شماریاں کی ہیں فلانا. ٹھیک ہے، ممکن ہے ایسا بھی ہو، لیکن اس کا جو تدارک ہے یا اس کو جو ہے دیکھنے کا طریقہ کار، جانچنے کا، تو پھر حکومت کے پاس، ریاست کے پاس ہوتی ہے کہ جی کہاں پہ زیادتی کی گئی ہے اور کہاں پہ کم کر دی گئی ہے. اس کا طریقہ کار تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پین سے جا کے بیٹھ کے اپنے دفتر میں جی اتنا کاٹ دیا، اتنا بڑھا دیا. تو پھر اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ایک مشینری ہے ریاست کی، وہ جانچتا علاقوں میں. اس کا ایک طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے تھا تاکہ جو آپ یہ جو خدشہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جی جاری طریقے سے مردم شماری بڑھا دی گئی ہے، تو اس کو روکنے کا وہ تو پھر ریاست ایک طریقہ کار وضع کر دیتا کہ جی یہ طریقہ کار ہے. جب آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے تو پھر جب آبادی بڑھی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جاری طریقے سے بڑھی ہے. اور پھر کس طرح ڈٹائی سے پھر کہتے ہیں کہ جی یہی اسحاق ڈار صاحب بڑے مطلب سینہ کھول کے چھاتی چوڑا کر کے کہتا ہے کہ جی پاکستان میں 600 ارب کے جو ہے وہ معدنیات ہیں، ریسورسز ہیں. بھئی 600 ارب کا ریسورسز کدھر ہیں؟ بلوچستان میں ہے نا، پنجاب میں تو نہیں ہے، یا سندھ میں، کسی اور صوبے میں تو نہیں ہے. اگر ہوں گے بہت 1-2% اس میں 600 ارب میں 1-2% باقی صوبوں کا ہوگا. باقی تو آپ سینہ چھوڑ کے جو فخریہ کہتے ہیں نا IMF کو، ورلڈ بینک کو، دنیا کو آئیں سرمایہ کاری کریں اور پاکستان اتنا رچ جو ہے وہ کنٹری ہے، تو یہ جو سینہ چوڑا کر کے نا آپ بات کرتے ہیں وہ بھی بلوچستان کو بیس بنا کے کرتے ہیں. تو پھر یہ بھی تو آپ کو سمجھنا چاہیے. جو بلوچستان کے اپنے جو ہے ایک وضع کردہ ریاستی وضع کردہ مردم شماری میں آپ کو اتنا گوارا نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بڑھ گیا تھا ایک آبادی، اس کو بڑھنا جو ہے آپ کو گوارا نہیں کرتا، لیکن بلوچستان کے ریسورسز پہ جو ہے آپ کے رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں کہ جی 600 ارب کا ہے تو پھر آپ کا ہے. تو اس کا مطلب یہ جو جنرل پرسیپشن بلوچستان کی ہے، بلوچوں کی ہے یا باقی بلوچستانیوں کی ہے کہ آپ کو بلوچستان کے عوام نہیں چاہیے، بلوچ عوام نہیں چاہیے، آپ کو بلوچستان کے ریسورسز چاہیے، بلوچستان چاہیے. تو پھر یہ پھر بات تو پھر ٹھیک ہے. آپ اپنے عمل سے خود کو جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا عمل کیا ہے، اور آپ پھر بلوچستان کا جو ہے راگ بھی الپتے ہیں کہ جی یہ. ابھی ایک چیز مجھے ابھی یہ بات کرتے ہوئے یاد آیا کہ نواب اکبر خان بگٹی جب زندہ تھے نا، انہوں نے کہا کہ 3600 ارب مرکز جو ہے وہ قرضدار ہے سوئی سے. 3600 ارب، یہ میں آپ کو ابھی کے نہیں، یہ میرے خیال میں 98 کی بات ہے. ابھی کتنے سال گزر گئے ہوں گے؟ 15 سال تو گزر گئے، نہیں زیادہ گزر گئے ہیں نا، 25 سال تو ہوں گے، 25-26 سال. اگر 25-26 سال پہلے 3600 یعنی 3600 ارب کی جو ہے صرف سوئی گیس کا وہ جو چنگی ہے، وہ رائلٹی چنگی ٹھیک ہے، وہ مرکز قرضدار نواب اکبر خان بگٹی نے اپنے دور میں کہا تھا کہ 3600 ارب ہے. اس کے بعد ریکارڈ کا کیا ہے، سیندک کا کیا وہ چنگی بنتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہے. پھر مزے کی بات ہے کہ تاج جمالی صاحب نے آ کے کہا کہ اب جب وزیر اعلیٰ بنے تھے، شاید 93 کو بنے تھے یا 94 کو بنے تھے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تمام ڈیوز معاف کر دی ہیں مرکز کو. کتنا بڑا دل ہے یار ہمارے لوگوں کا. مرکز نے کہا کہ کوئی ادھار ہے ہی نہیں یار، آپ کیا معاف کرنا چاہ رہے ہیں. نواب اکبر خان نے جب یہ بات کی، لوگ یقین کریں جو مرکز میں یہی نون لیگ والے بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو نہیں جو ابھی انقلابی بنے ہوئے ہیں، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی ادھر پاکستان میں بیٹھ کے حساب کتاب کر رہا ہے سیٹوں کا نا، یہ مذاق اڑا رہے تھے نواب اکبر خان بگٹی کا اور بلوچستان والوں کا کہ جی 3600 ارب کدھر سے آیا. ٹھیک ہے. بعد میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی نا، خیر وہ تاج محمد جمالی صاحب نے سب معاف کر دیا.
پھر پیپل پارٹی کی حکومت آئی ہے جو بلوچستان پیکیج دیا تھا، پتہ نہیں کیا دیا تھا پیپل پارٹی والوں نے. تو ادھر آصف علی زرداری صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا کہ نواب اکبر خان نے جو کہا تھا نا 3600 ارب کا، وہ بالکل مرکز قرضدار ہے بلوچستان کا. پھر اسی اس میں آ کے جو ہے انہوں نے کہا کہ یار چلیں وہ تو اتنا نہیں ہوگا، خود پہلے مانتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی اتنا نہیں ہوا ہوگا. پھر 120 ارب کا یہی یہ جو آپ کی حکومت ہے نا نون لیگ، یہ انہوں نے اور پیپل پارٹی، یہ پی ڈی ایم والے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں باقی تو اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن 120 ارب روپیہ جو ہے وہ مرکز قرضدار ہے. پی پی ایل کا ابھی قدوس بیرنجو کہہ رہا ہے کہ جی میں اس لیے ناراض ہوں کہ جو پی پی ایل کے ڈیوز ہے نا وہ تو مرکز دے نہیں رہے. اس نے اسی شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کیا، وعدہ اقرار کیا، پھر نہیں دیے پی پی ایل کے ڈیوز. ابھی جو ناراضگی ہے نا، جو گوادر آئے تھے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب نہیں گئے تھے، تو جو وزیر اعلیٰ صاحب کا موقف آیا اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں گیا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ اقرار کیا تھا پی پی ایل کا جو ڈیوز ہیں وہ میں ادا کروں گا، لیکن انہوں نے ادا نہیں کیا، اس لیے میں نہیں گیا. ابھی جو یہ میٹنگ ہو رہی ہے اس کا آپ کے نگران سیٹ اپ کے لیے، اس کا ایک کمیٹی کا نام ہے مشترکہ مفادات کمیٹی، اس میں بھی وزیر اعلیٰ نہیں گئے. تو اس میں بھی جب وہ پوچھا گیا کہ بھئی کیوں نہیں جا رہے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ جو ہے نون لیگ کی حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے دھوکہ کیا ہے، اور جو پیسے دینے تھے انہوں نے نہیں دیے. 120 ارب تو اپنی جگہ، باقی جو ڈیوز بعد میں آپ کے جو ہے وہ دینے تھے وہ نہیں دیے. اور پھر کیا کہتے ہیں جی آپ کی بیوروکریسی جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں تو بڑا نقصان ہوا ہے جی کہ ہمارے 8 سیٹیں کم ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور فلانا ہو رہا ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی صوبے کو بتاؤں، اس ایلیٹ کلاس کی میں بات کر رہا ہوں. حالانکہ پنجاب کے عام عوام کا تو اس پہ وہی حال ہے جو بلوچستان کے عام لوگوں کا ہے نا. ان سے کس نے پوچھا ہے؟ ابھی یہ جو پولیٹیشین ہے نا یا بیوروکریسی ہے، ان کو پنجاب کے عوام کا جو ہے مروڑ نہیں ہے. وہ مروڑ یہ ہے کہ وہاں سے سیٹیں زیادہ آتی ہیں بھائی، اس لیے وہ سب کو جو ہے پنجاب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. پبلک کے لیے نہیں، سیٹیں زیادہ ہونے اپنے اقتدار کے لیے. تو یہ جب صورتحال ایسی بنتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، اور یہ بلوچستان والے ہمیشہ جو ہے مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں بھائی چارگی کو پتہ نہیں کس چیز کو خطرہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز میں معلومات لے رہا تھا کہ دوسرے سیگمنٹ میں آ رہا ہوں کہ احسن اقبال صاحب نے اور اس نے اپنا قودہ بابر صاحب جو کہتے ہیں کہ مجھے نگران وزیر اعلیٰ بھی بنا رہے ہیں. یار ہمارے لوگ بھی جب اسلام آباد جاتے ہیں نا وہ بھی بھول جاتے ہیں. وہ کیا ایک مثال ہے، کہتے ہیں کوا چلا پتہ نہیں مور کی چال، اپنا چال بھول گیا، پتہ نہیں کیا ایسا کچھ ہے، مجھے وہ مطلب صحیح یاد نہیں ہے. اچھا ابھی یہ جو چائنا پاکستان گوادر یونیورسٹی لاہور جو ہے نا، اس پہ جو میں نے ایک دو دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور قودہ بابر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ پرائیویٹ فرم ہے، یہ جو یونیورسٹی بنا رہی ہے نا یہ پرائیویٹ فرم ہے، یار اس کی مرضی ہے جہاں لگا لے. تو ہم نے 2 دن پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا کہ جی چلیں ٹھیک ہے، اگر پرائیویٹ فرم کا ہے تو اس میں گوادر کا نام ہٹا لیں، یار آپ کر لینا پاکستان چائنا یونیورسٹی لاہور، ختم، بات ختم ہوگی. ہمارے پاس کوئی لاجک ہی نہیں رہے گا بات کرنے کا. ویسے بھی 25-26 جو ہے یونیورسٹیاں اور بھی لاہور میں یا پنجاب میں بن رہی ہیں، اس پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کی ہے، تو اس پہ بھی بات نہیں کرتے. یہ ویلاگ میرے کسی دوست پنجاب کے کسی دوست نے دیکھا ہوگا، اس نے مجھے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ سرکاری نہیں ہے، یہ جو یونیورسٹی ہے سرکاری نہیں ہے. ستمبر 2022 کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. اچھا وہ سربراہ کیا ہے ان کا نام؟ اسٹینڈنگ کمیٹی کا سربراہ تھا سید مخدوم سمیع الحسن صاحب. ان کی سربراہی میں ستمبر 2022 کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا.
اس میں اس کا ایک ممبر ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب بھی تھے جو ہائر ایجوکیشن کے اس ٹیم کے سربراہ تھے۔ تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میٹنگ میں یہ جو پاکستان چائنا گوادر یونیورسٹی لاہور، یہ نام جب ٹیبل پہ آ گیا تو لوگوں نے کہا، وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا یار یہ کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں تو اس میں سے گوادر ہٹا لیں، اگر گوادر نہیں ہٹائیں گے تو یہ تو مسئلہ ہے، اس میں تو ہم نہیں کر سکتے، اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو وہاں پہ اختلافات ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب جو اس وقت ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین تھے، بقول اس بندے کے جس نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی، اور جو سربراہ تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سمیع الحسن صاحب، سید مخدوم سمیع الحسن صاحب، انہوں نے بھی تھوڑا کہا کہ یار یہ مناسب نہیں ہے اس بل کو جو ہے منظور کروانا یا اس کی اپروول کرنا، جو ہے یہ اس میں مسئلے ہیں، ویسے بھی یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ تو ادھر تھوڑے سے اختلافات جب ہوئے تو نون لیگ والوں نے کہا جی یار یہ فائل فی الحال جو ہے لپیٹ لو، بعد میں موقع مناسبت سے کیا جائے گا 2022 کو، ٹھیک ہے نا، 1 سال پہلے ستمبر۔ تو انہوں نے وہی پرپوزل جو ظاہر کہ پہلے سے آلریڈی ان کے ذہن میں تھا، ابھی جب قومی اسمبلی کا اجلاس لاسٹ جاتے جاتے نون لیگ والے صاحبان نے کہا کہ جی یہی موقع ہے۔ ویسے بھی میرے خیال میں وہ کورم بھی پورا نہیں تھا قومی اسمبلی کا، جب یہ 27 یونیورسٹیوں کا جو بل پاس ہوا نا، اس میں یہ اسلام آباد کے جرنلسٹ کہتے ہیں کہ کورم پورا نہیں تھا۔ جب کورم پورا نہیں ہوتا ہے تو آپ اجلاس بلا ہی نہیں سکتے، اگر اجلاس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے وہ غیر آئینی ہوتا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک اور ڈرامہ بازی شروع کی ہے کہ جی آپ کا کورم پورا ہو یا نہ ہو، نشاندہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب آپ نشاندہی کریں گے کورم پورا نہیں ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا، کورم ٹوٹ جائے گا تو وہ اجلاس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر بلوچستان اسمبلی میں ہوتا رہا ہے، قومی اسمبلی میں ہوتا ہے کہ کورم آپ کا پورا نہیں ہے تو آپ جو ہے آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ کر کے کہتے ہیں جی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک نشاندہی نہیں کرنی ہے کورم کی نشاندہی نہیں ہوگی تو اجلاس کنٹینیو ہے۔ تو اس میں بھی یہ جو بل پاس کیا تھا نا، پاکستان چائنا گوادر یونیورسٹی لاہور، اس میں کورم پورا نہیں تھا اور کسی نے نشاندہی نہیں کی، تو یہ بل پاس کروا دیا گیا ہے۔ تو یہ میں قودہ بابر صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں اگر یہ غلط ہے تو یہ جو میں نے نام بتا دیے ہیں سید مخدوم سمیع الحسن صاحب کا جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، اس ٹائم 2022 کو جب یہ نام آیا تھا، پرپوزل آیا تھا تو اختلافات ہوئے تھے، اور اس ٹائم کے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب جو ہے ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین تھے۔ 2 نام میں بتا رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہے تو اس کا ذرا آپ معلومات لیں، پھر آپ بتا دیں جی یہ بات غلط تھی، پھر مجھے آپ جواب دیں کہ جی یہ نام غلط، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ سرکاری یونیورسٹی نہیں ہے اور اس بنیاد پہ نہیں ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کا مطلب پرائیویٹ فرم کا اسٹینڈنگ کمیٹی میں کیا جواز بنتا ہے، یہ سوچنا چاہیے نا۔ ایک چیز اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ رہی ہے، مطلب ایک پرائیویٹ فرم ہے وہ ایک تعلیمی ادارہ بنا رہا ہے، اس کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل لانے کی ضرورت کیا تھی، اس میں پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر قومی اسمبلی کو اس کو جو ہے وہ بل لانے کی ضرورت اور پاس کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی کہ جتنے پاکستان میں نمل سے لے کر مطلب جتنے بھی پرائیویٹ وہ ہیں یونیورسٹیاں بنی ہیں یا ہاسپٹل بنی ہیں، کیا ان کے لیے بل پاس کیا گیا ہے قومی اسمبلی سے؟ جو قودہ بابر صاحب کے مجھے سب قسم میں دو کس بات پہ ہوتا ہے، چلیں احسن اقبال کرتا ہے، ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، علاقائی انٹرسٹ ہو سکتا ہے، وہاں پہ 2-4 حلقوں کا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ ووٹ بینک کا نا انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ قودہ بابر کا کیا انٹرسٹ ہے یار؟ قودہ بابر گوادر میں پلا بڑا ہے، گوادر کی مٹی سے ہے، آج احسن اقبال وہی بات کہہ رہے ہیں اور اسی چیز کو جو ہے قودہ بابر صاحب بھی ٹویٹ کر لیتے ہیں اور باقیوں کو جو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ جی ایسے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔
یہ جو کوئی پلیٹ فارم تھا. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں میں قودا بابر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں ذرا اس کو جھٹلا کے دکھا دے, پھر میں سمجھوں گا کہ جی قودا بابر صاحب جو ہے وہ ہیں بالکل وہ سچ کہہ رہے تھے, بلکہ گوادری ہونے کے باوجود انہوں نے ایک سچ بات کے ساتھ وہ کھڑے رہے. ٹھیک ہے نا, تو افسوس ہی کر سکتے ہیں جی. ابھی بہت سے لوگ چلیں ٹھیک ہے یار آپ کو کسی نے موقع دیا, آپ سینٹ گئے ہیں, آپ نے سینٹ کی دنیا دیکھ لی اور اسلام آباد کے ایلیٹ کلاس کی دنیا دیکھ لی, کسی نے آپ پہ احسان کیا ہوگا, آپ کو وہاں تک لے جانے میں آپ کو مدد کی ہوگی, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, آپ وفاداری نبھا سکتے ہیں, نبھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں بھی ہوتا کسی نے میرے ساتھ اگر احسان کیا ہوتا ہے ظاہر آپ کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے, لیکن وفاداری اس حد تک نہ ہونا ایک چیز کو, ہر چیز کو آپ ڈینائی کرتے جائیں, ہر چیز کو. اور ایسے خود گوادر آتے نہیں ہیں, گوادر میں کسی کے مطلب مرگ زند بلوچی میں کہتے ہیں نا, خوشی غمی میں شریک نہیں ہے, اور کوئی ایشو آ جاتا ہے اس کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تاکہ وہ ایکسٹرا جو وفاداری ہوتی ہے نا, حد سے زیادہ کی جو وفاداری ہے وہ شو کی. مجھے نہیں پتہ کس کو وہ وفاداری شو کر رہے تھے. جب زیادہ باتیں کروں گا تو جذبات میں اور باتیں نکل جائیں گی, تو اس سے بہتر ہے کہ ویلاگ یہیں تک ختم کر دیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.